میرے نبی نے رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف تکبیر اولیٰ میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے، باقی نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ انہوں نے رفع یدین کیا ساری نماز میں۔ تو لہذا اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مستحب چیز ہے۔ جو کہتے ہیں کرنا ہے ان کے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور غیر افضل یہ ہے کہ نہ کرنا۔ اس پہ آپ کا کیا موقف؟ یہ باب تو امام ابو داؤد نے بھی باندھا ہوا ہے۔ آپ نے 70B مسئلہ غور سے سنا ہوتا تو آپ کو جواب مل گیا ہوتا۔ یہ حدیث وہی ہے جو ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے، یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ جس طرح کراچی کے ایک مفتی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی تو میں نے اسے بھی جواب دیا تھا، یہ حدیث ایک ہی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے مشکات المصابیح میں جب یہ حدیث آئی ہے تو مشکات والے امام نے یہ حدیث نقل کی ہے اور لکھا اس حدیث کو روایت کیا ترمذی نے، ابو داؤد نے اور نسائی نے۔ یہ جو آپ چیپٹر کہہ رہے ہیں، چیپٹر تو امام ابو داؤد نے بھی باندھے ہوئے ہیں۔ چیپٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیپٹر کے اندر میں وہ روایت لے کے آ رہا ہوں جو میں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ روایت درست بھی ہے یا یہ روایت جو ہے وہ کسی دوسری روایت کی ناسخ ہے۔ یہ ہو بھی سکتا ہے بعض کیسز کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف یہی حنفی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کتب ستہ کے 6 امام جو ہیں یہ شافعی تھے، اس لیے انہوں نے رفع الیدین کی حدیثیں ترک والی نہیں لی ہیں۔ ادھر یہ ٹکٹ میں مزاح کر رہے ہوتے ہیں کہ جی امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ شافعی تھے اس لیے رفع الیدین کرتے تھے۔ دوسری طرف پھر ہمیں ترمذی سے اور ابو داؤد اور نسائی سے ترک رفع الیدین کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تو پھر آپ کے خلاف جاتی ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے لہذا ترک رفع الیدین والی روایتوں کو درست نہیں سمجھتے تھے، اس لیے تو انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور اس روایت سے زیادہ نماز کا ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے، یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ والا طریقہ دوسرے والا ختم ہو گیا۔ اگر کوئی اس روایت کو صحیح مانے جس طرح شیخ البانی نے مانا ہے، ان کے منہج کی غلطی ہے، انہوں نے سفیان ثوری کی تدلیس سے صرف نظر کیا ہے، کیونکہ انہیں دوسرے درجے کا مدلس طبقہ ثانیہ کا مدلس بعض لوگ مانتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، طبقہ ثانیہ کے وہ کسی صورت نہیں بنتے، کیونکہ سفیان ثوری وہ مدلس ہیں جو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی ضعیف راویوں سے تدلیس کرے، یعنی چھپائے، ضعیف راویوں کو چھپانے کی خاطر وہ تدلیس کر رہا ہو، تو وہ دوسرے درجے کا یا پہلے درجے کا نہیں شمار کیا جائے گا، وہ تیسرے درجے میں شمار کیا جائے گا۔ پھر امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک کا قول اسی روایت کے بارے میں نقل کیا جو نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، اور مشکات والے نے کومنٹس نقل کیے امام ابو داؤد کے، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَى، اسی روایت کے ساتھ۔ اور ترمذی میں امام ترمذی نے لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے، جو سالم نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے اور انہوں نے رسول اللہ سے بیان کی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی روایت ثابت نہیں ہے۔ کیٹاگوریکل ڈینائی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں رفع الیدین کرنے والوں کی حدیث ثابت ہے، نہ کرنے والوں کی حدیث کوئی ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ترمذی میں لکھا ہوا ہے 256 نمبر حدیث کے اندر۔ تو کیٹاگوریکل ڈینائی ہے، اسناد کے اوپر بحث نہیں ہے، ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ لاؤ نہ سما کی تصریح کہیں پہ سفیان ثوری نے حدثنا یا اخبرنا کے ذریعے اس روایت کو بیان کیا ہو، ساری جگہ عن سے ہی بیان ہوئی ہے۔ جی نیکسٹ۔